یا ڈیلیٹ کر دینا پھر تصویریں، ابھی نہیں، بس چھوڑ دے، ابھی میں کر لوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلمان غیر مسلمان، قرآن سب کے لیے ہے، قرآن صرف مسلمان کے لیے نہیں، کافر بھی مسلمان ہو جائے تو قرآن اس کی بھی رہنمائی کرتا ہے اور بہترین رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن جیسی رہنمائی کوئی بھی دنیا میں نہیں کر سکتا۔ اللہ رہنمائی کرتا ہے اور اللہ کی کلام یعنی قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، میں نے کل 80 آیات تک میں نے ویلوڈ بنایا تھا، آج 81 آیات سے میں شروع کر رہی ہوں۔ یہاں بھی بنی اسرائیلوں کی نافرمانیاں ہیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جس وقت لیا اللہ تعالیٰ نے وعدہ نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ، جب آئے تمہارے پاس میری کتاب اور حکمت، ثم جاءکم، آ جائے تمہارے پر رسول، مصدق لما معاکم، تو تصدیق کرو اس کے ساتھ، لتؤمنن، اگر تم ایمان لیاؤ اس پر، ولتنصرن، اور مدد کرو اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جس وقت تمہارے پاس دوسرا نبی آئے، ایک نبی کی زندگی ختم ہو رہی ہے یا بعض اوقات ایک نبی موجود ہوتا تھا، بنی اسرائیلوں میں ایسے نبی آئے ہیں کہ ایک ہوتا تھا اور دوسرا آ جاتا تھا، دوسرے کو نبوت مل جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جس وقت تمہارے پاس میری شریعت آئے، میری کتاب آئے اور تمہارے پاس میرا رسول آ جائے، تم اپنی شریعت کو چھوڑ کر تم اس کی شریعت اپناؤ گے جو پیچھے والا آنے والا ہے، اور تم تصدیق کرو کہ اس کے ساتھ جو کتاب ہے اور اس کی باتوں کی، اور تم ایمان لتؤمنن، تم ایمان لاؤ گے اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرو گے۔ یہ ایسا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے ساتھ میں انجیل تھی، پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اس کو بہت غصہ آیا، منہ لال سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اپنی اس کی نالج کے لیے یا اپنی معلومات کے لیے میں پڑھ رہا ہوں، میں اس پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس جو لوگ آئیں گے وہ بے دین ہوں گے اور وہ پڑھیں گے تو اس پر ایمان لائیں گے، یعنی وہ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے کھڑے بتایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت اگر دنیا میں آ جائیں تو موسیٰ علیہ السلام بھی میری شریعت پر اتباع کریں گے اور میری تابعداری کریں گے اور میرا ہی کلمہ پڑھیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے لیا تھا کہ تم جب بھی تمہارے پاس میری شریعت آ جائے، نہیں تو تم اپنی شریعت کو چھوڑ کر اس کی تابعداری کرو گے اور اس پر ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے، اس پیغمبر کی۔ کہا پیغمبروں نے، اقرر، تم اقرار کیا، واخذتم، اور تم نے لیا، علی ذالکم، وعدہ لیا، علی ذالکم، اس طریقے سے ہم مدد کریں گے۔ تم نے اقرار کیا یعنی ہماری روحوں نے، میں اقرار کیا اور تم نے وعدہ کیا کہ ہم اس کی مدد کریں گے۔ قالوا اقررنا، تو انہوں نے اقرار کیا۔ قالا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اقرار کرو اور پکڑو وہ اور اس کی مدد کرو، میری مدد کرو۔ قالوا، کہا انہوں نے، اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ قال، اللہ تعالیٰ نے کہا، فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، بس تم ہو جاؤ گواہوں میں سے، میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ بس تم یہ کام کرو گے تو تم ہو جاؤ گواہوں میں سے اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دوں گا کہ آؤ تم نے اچھا کام کیا تھا۔ وَمَن تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو مڑ گیا بعد اس کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو اللہ کے ان احکامات سے مڑ گیا اور اللہ کے احکامات کو نہیں اپنایا تو اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیا اس سے، اللہ کے احکامات کے، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے منہ موڑ لیا، تو پھر یہ لوگ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ، آیا سوائے دین اللہ کے تم ڈھونڈتے ہو، لہو اسلم، اور اس اللہ کے تابعدار ہیں وہ جو آسمانوں میں زمین میں ہے، تو ہم وکرہن، زور کے ساتھ، خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اس کی طرف واپس جانا ہے۔ آیا تم اللہ کے سوا دوسرا دین ڈھونڈتے ہو، دوسرے دین کی تابعداری کرتے ہو،
اور اس اللہ کا تو تابعدار ہے، زمین اسمان کا ذرہ ذرہ اس رب کا تابعدار ہے۔ تم اس کے علاوہ کوئی خدا ڈھونڈتے ہو، یہ جو عام لوگ کے پاس جاتے ہیں، یہ پیروں کے پاس جاتے ہیں، یہ پیر پکڑتے ہیں، سب سے بڑا پیر تو اللہ ہی، اللہ نے پیر نے ہمیں کتاب، بہترین کتاب قرآن دی ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیے ہوئے، ہمیں کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمارے تمام مسئلوں کا حل قرآن شریف میں ہے۔ حضرت ملک مرتضیٰ کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ کہتا تھا کہ میرے پاس مصر میں ایک جوان آیا اور ایک جوان نے کہا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، تو میں نے اسے کہا کہ تمہارا مسئلہ قرآن میں ہے، تم قرآن کو پڑھو، ترجمے سے پڑھو اور اس میں ڈھونڈو۔ اس لڑکے نے کہا کہ قرآن میں میرا مسئلہ کیسا آیا؟ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ بس تم قرآن میں پڑھو، جب تم اپنا مسئلہ ڈھونڈ لو تو پھر آ جاؤ۔ کہتا ہے 2 سال بعد میرے پاس پھل وغیرہ جو کچھ تھا وہ لے کے آیا، اس نے کہا کہ واقعی تمہاری بات صحیح ہے، میرا مسئلہ تو قرآن میں تھا۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہمارے مسئلے تمام قرآن میں ہیں، ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کو فالو کرنا چاہیے، قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو آیا تم اللہ کے سوا دوسرے پیر فقیر اور یہ ملنگوں کے پاس اور ان ملنگ بابا اور وہ بابا، کوئی بابا کوئی نہیں پہنچتا سوائے اللہ کی ذات ہے، کوئی تابعداری نہیں کرتا، کوئی کسی کے کام نہیں پورے کرتا سوائے اللہ کے۔ اور ایسے اللہ کی بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کے، اس کا اللہ کا تابعدار ہے، وہ جو آسمانوں میں زمینوں میں خوشی کے ساتھ یا ناخوشی کے ساتھ، مگر اللہ کے تابعدار ہیں۔ وہ جو پہاڑ، دریا، آسمان، زمین، تمام سمندر اللہ کے تابعدار ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ قل تو کہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، وہ جو نازل کیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، وہ جو نازل کیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اس کی اولاد پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد سے کہو اپنے امت کو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وہ جہاں نازل کیا ہم، یعنی ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وہ جو نازل کیا ہم پر، یعنی قرآن پر ہم ایمان لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے، وہ جو نازل کیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اس کی اولاد پر، ہم اس پر بھی ایمان لائے، مگر پیروی ہم کریں گے، ہم تابعداری کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے۔ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِیسیٰ، وہ جو دیا موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وَالنَّبِيُّونَ، اور نبیوں کو، پیغمبروں کو جو دیا، مِن رَبِّهِمْ، کے رب نے، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم تفریق نہیں جانتے، ہم جدائی نہیں ڈالتے ایک پیغمبر میں بھی، یعنی ہم کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو، استغفر اللہ استغفر اللہ، ہم 24 لاکھ 20,000 پیغمبر، 1,24,000 پیغمبروں کو ہم مانتے ہیں، 1,24,000 پیغمبروں پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ آئے تھے، مگر ان کی شریعت منسوخ ہو گئی ہے، اب شریعت محمدی پر ہم نے عمل کرنا ہے، شریعت محمدی پر ہم نے چلنا ہے، اور اس کے بعد اس کے مطابق ہم نے اپنے معاملات درست کرنے ہیں۔ تو جدائی نہ، لا نفرق بین احد منہم، ہم جدائی نہیں ڈالتے مابین ایک اس میں جو ایک میں، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اللہ کے لیے تابعدار ہیں، ہم اللہ کی طرف تابعدار ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، وہ جو ڈھونڈے سوائے اسلام کے دین، فلن یقبل منہ، تو نہیں قبول ہوگی اس میں، وہ جو اسلام کے سوا دوسرے دینوں پر، دوسرے طریقوں پر باباؤں کو، پیروں کو اور ملنگوں کے پاس جائے، تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں قبول ہوگی ان کی دعا، ان کی خیرات، ان کی کچھ بھی نہیں قبول ہوگی۔ وہ ہوا فی الآخرۃ من الخاسرین، اور یہ آخرت میں تمانیوں میں سے ہوں گے۔ یہ کہیں گے کہ ہم دین پڑھتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، ہاتھ پکڑے ہوتے ہیں اور پیروں بابوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، یہ پیروں بابوں کے پاس جو ہوتے یا قیامت کے دن جو ہے یہ توان میں ہوں گے، یہ توانی ہوں گے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کس طرح ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو انکار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کسی قوم کو کس طرح ہدایت دے گا کہ اللہ کی احکامات کے، اللہ کے حکموں کے اسے انکار کرتے ہیں بعد ایمان کے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے حکم نہیں مانتے، تو کیسے اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے گا؟ وَشَاهِدُوا أَنَّ رسول حق وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور گواہی دی ان پر رسول نے کہ یہ حق ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وہ تمہارا واضح دلیل آ گئی ہے، گواہی دے دی اس پر بے شک رسول نے، اور یہ حق ہے جو تمہارے پاس واضح دلیل، اللہ کی کھلی دلیل آ گئی ہے، اس کے باوجود پھر تم نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا قوم ظالموں کو، یاد رکھو پھر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے بدلہ ہے، ان علیہم لعنۃ اللہ، لعنت کرتے ہیں، ان پر لعنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، والملائکۃ فرشتے، والناس اجمعین بہت لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں کہ یہ پیروں بابوں کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہنستا ہے کہ یہ میرے پاس ان کو آنا چاہیے، اور یہ میرے بندوں کے پاس جاتے ہیں، میرے بندے میرے برابر ان کو سمجھتے ہیں، تو ان پر لعنت ہے اللہ کی، ملائک فرشتوں کی، والناس لوگوں کی، اجمعین تمام کی، لوگوں کی جو ایمان والے ہیں ان کی، ان سب کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اسی لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ کم ہوگا ان سے کوئی عذاب، ان سے کوئی عذاب بھی نہیں کم ہوگا، روز قیامت والے دن زن قدان میں، قبر میں ان سے عذاب بھی نہیں کم ہوگا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی کہ جاؤ تم معافی مانگو اور تم اپنی توبہ کرو۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے قرآن کی آیاتیں سن لی، جنہوں نے قرآن کے احکامات سن لیے، جنہوں نے شریعت محمدی کی باتیں سن لی، تو پھر وہ اصلاح کرتے ہیں اپنی، تو توبہ کرتے ہیں اس کے بعد اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ پھر ظلم نہیں کرتا ہے اس انسان پر۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بعد ایمان کے، یعنی جو کلمہ پڑھ کے اور یہ اللہ کے بندوں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے پاس نہیں جاتے، میری بہنوں میرے بھائیوں، جو بھی تکلیف ہو 2 رکعت نفل اللہ کے نام کے دے کے اور بیٹھ جاؤ، اللہ سے مانگو، اول آخر درود شریف پڑھ کے اللہ سے مانگو، اللہ ہی سب کام درست کرتا ہے۔ اب دیکھو یہ درختوں پہ پتے کون لگاتا ہے، یہ جھاڑتا کون، سردیوں میں جھڑ جاتے ہیں، گرمیوں میں سبز پتے آ جاتے ہیں، یہ کوئی پیر بابا، کوئی ملنگ، کوئی تمہارا مرشد، کوئی تمہارا عزیز، کوئی تمہارا جو خدا کے خدا کے ساتھ سمجھتے ہو، وہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اللہ رب الکریم یہ سب کچھ کرتا ہے۔ بے شک وہ لوگ ان الذین کفروا بعد ایمان، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں بعد ایمان کے، ثم ازدادوا کفرا لم تقبل، اور یہ زیاد ہوتے ہیں کفر کے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ اور زیاد کر دے گا کفر میں، اور کفر میں ہی چلتے جائیں گے، کفر میں ہی یہ ان کو ہزار کہو کہ یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، جیسے شیعہ جو ہے تو یہ ذوالجلال نکالتے ہیں، پھر اس کے نیچے سے وہ کرتے ہیں کہ یہ مرادیں پوری ہوں گی اور یہ پوری ہوں گی، یہ میرے بہنوں میرے بھائیوں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، وہ غفور رحیم ہے، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے۔